بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج یعنی کہ یکم ذی الحج کے دن سے لے کر 10 ذی الحج کے دن کا ایک خاص وظیفہ ذکر کروں گی، جس کی برکت سے آپ کو 5 بڑے فائدے اور معجزات حاصل ہوں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ہے، جسے ذی الحج کا مہینہ کہتے ہیں، اور ذی الحج کا مہینہ بڑا ہی اہم ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی دنوں میں جنہیں ایام العشر کہا گیا، ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اس ماہ مبارک میں کئی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محبتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں مصروف ہے تو کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ یہ راتیں بڑی ہی اہم ہیں۔ ان کی فضیلت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے افضل ترین دنوں میں سے دن ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان ایام کی عبادت اور اعمال اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا رہے، اور جس عمل کی بھی توفیق ملے، اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے اور پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، کامیابی کا حصول ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، نہ معلوم کہ اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور برکات ہے۔ احادیث مبارک میں ان دنوں کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ لہٰذا اگر ہم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ ان قرآنی کلمات کو پڑھتے ہیں، یا سبحان اللہ کو پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، الحمدللہ یعنی کہ کوئی بھی قرآنی کلمات پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، روایات میں ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان دنوں کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ کا دن ہے، جس دن کا اگر روزہ رکھا جائے، کثرت سے عبادت کی جائے، تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور شان کریم ہے۔ اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہے۔ جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت کا اجر و ثواب مقرر کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال کو کرنا چاہیے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو آپ کے ساتھ خاص عمل ذکر کروں گی، جو خاص تسبیح ذکر کروں گی، جو آپ نے آج یکم ذی الحج کے دن سے لے کر 10 ذی الحج کے دن تک اس عمل کو کرنا ہے، اور جس کے کرنے سے آپ کو 5 بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، وہ قرآنی کلمات، توبہ استغفار کے کلمات ہیں، جس کا پہلا بڑا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے نکل آئیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ تیسرا بڑا فائدہ، ان 10 دنوں میں اگر آپ یہ تسبیح پڑھو گے تو اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ چوتھا بڑا فائدہ، اللہ کی ذات آپ کو ان 10 دنوں کے برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور 5واں بڑا فائدہ، دین اور دنیا کی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمارے پیارے نبی خود دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ کریم کے سب سے مقبول ترین بندے یعنی 2 جہاں کے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود ہمیں تعلیم فرماتے کہ استغفار کریں، اور باخود اپنی ذات وہ بھی توبہ استغفار کثرت سے کیا کرتے،
اور ایک ہم ہے کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود انسان استغفار کی کمی رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، کیونکہ توبہ استغفار کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، بہت ہی ثمرات ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو کوئی توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی تمام مشکلوں میں آسانی اور ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ میری اسلامی بہنوں، یہ توبہ استغفار ہمارے دلوں سے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء ان کے ہاتھ پاؤں کو بھی بلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات کو بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، توبہ استغفار کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی ہی برکات ہیں۔ جو کوئی سچی توبہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہ کرے گا، اپنے گناہوں پر ندام ہوگا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے گا تو اللہ کی ذات اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے آج 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کے دن کثرت کے ساتھ یا پھر کم از کم ایک تسبیح توبہ استغفار کی کرنی ہے۔ توبہ استغفار کی اب کئی تسبیحات ہیں، آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب توبہ کی کئی تسبیحات ہیں، جیسے کہ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس کے علاوہ بھی استغفار کی کئی تسبیحات ہیں، آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی تسبیح پہ پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو استغفر اللہ و اتوب الیہ اس تسبیح کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ صرف اور صرف استغفار یا استغفر اللہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان تسبیحات کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کو دین اور دنیا کی ہر بلائی سے مالا مال فرما دے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، دن میں چلتے پھرتے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ یا پھر کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کی تسبیحات کو پڑھیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، اور جب بھی توبہ استغفار کریں باوضو حالت میں کریں، اور درود پاک کو اول میں اور آخر میں ضرور پڑھا کریں، اور اللہ سے اپنے گناہوں پر ندام ہو کر اپنے لیے معافی طلب کریں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ان 10 دنوں میں لازم کریں اور پھر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو دین اور دنیا کی ہر بلائی حاصل ہوگی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔